جا رہے ہیں نہ بلڈنگیں کور ہو رہی ہیں. انہوں نے پولیو کے ورکرز کو ہائر کیا تھا جب شور بہت مچا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا ایکسپیرینس ہے کون کون سی آبادیاں خالی ہیں جہاں خانہ شماری نہیں ہوئی, مردم شماری نہیں ہوئی. انہوں نے رپورٹ بنا کے دی. اس کے بعد سے مختلف اضلاع میں, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اور بہت ساری جگہوں پہ وہاں پر بھی گنتی نہیں ہوئی. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کہتے ہیں کہ ہمارا ریشو پچھلی مردم شماری کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے. او بھائی, پچھلی مردم شماری میں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل پر شبخون مارا گیا تھا. 2017 تو بیس لائن ہو ہی نہیں سکتی, ریفرنس ہو ہی نہیں سکتا. کرتے تھے پچھلی حکومت سے اور خاص طور پر ایم کیو ایم سے, کیا آپ نے اس کی منظوری دی کیوں؟ ایک جعلی چیز کی, ایک فراڈ چیز کی, اور آپ اسی کو ریفرنس بنا کے آج ہمارے اوپر یہ مسلط کر رہے ہیں کہ ہماری گنتی کھا رہے ہیں. بلاول صاحب, آپ کراچی کی آبادی کھانے کا جشن منا رہے ہیں. آپ کراچی پر وڈیروں کے قبضے کا جشن منا رہے ہیں. آپ کراچی کی تعلیم, پورے سندھ کی تعلیم برباد کرنے کا جشن منا رہے ہیں. میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں, 4 لاکھ بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ روز پیپر آؤٹ ہو رہا ہے. یہ تعلیمی نظام ہے آپ کا. 15 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں بلاول صاحب, آپ پوری دنیا میں گھومتے ہیں, اس نظام کے تحت پیپر لیے جاتے ہیں اور نقل کری جا رہی ہے, پیسے لے کر نقل کروائی جا رہی ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہو, اس کا جشن منا رہے ہو. یہ تم شکریہ کراچی کر رہے ہو. اور لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھیے. کے الیکٹرک بدترین ادارہ اور ساری پارٹیاں اس کے ساتھ ملی ہوئی, اور حال یہ ہے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں, جو تیاری کرنا چاہتے ہیں, وہ تیاری نہیں کر سکتے. مراکز میں لائٹ نہیں ہوتی ہے. پیپر پہ بچے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پسینہ جو ہے وہ پیپر کے اوپر گر رہا ہوتا ہے, ہمارے پرچے خراب ہو رہے ہیں. ان ظالموں نے ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جا رہے ہیں اور اس کا جشن منا رہے ہیں. یہ اس کا اعلان کریں گے اپنے میئر کا, روک کھائیں گے اور لوٹیں گے, نہیں کھانے دیں گے تمہیں, نہیں خریدنے دیں گے لوگوں کو. بلاول صاحب, بتاؤ تمہاری گنتی کتنی ہے؟ تم روز اپنے وزیروں سے اعلان کرواتے ہو. ساری دھاندلی کے باوجود, سارے قبضے کے باوجود, آر او ڈی آر او اور الیکشن کمیشن کو اپنا ربر اسٹیمپ بنانے کے باوجود بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے. جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے بات چیت بہت آگے بڑھ رہی ہے الحمدللہ, اور اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی اپنے سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود, سارے اتحادیوں کے باوجود, جبکہ ہم ان کے اتحادیوں سے بھی, جو ان کے اتحادی رہے ہیں یا پی ڈی ایم میں, ان سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے بھی کہیں گے کہ اپنے ضمیر کے مطابق اگر آپ فیصلہ کریں گے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کون کر سکتا ہے, تو جو بے ضمیر آدمی ہوگا انشاءاللہ وہ پارٹی, بحیثیت پارٹی بھی یہ فیصلہ کرے گی. اگر اس کے اندر کراچی سے ذرا سی بھی ہمدردی موجود ہے, وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے گا. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نمبر بنتے ہیں 191 اس صورت میں کہ جب یہ 6 یوسیز اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی ہوئی ہیں اور الیکشن کمیشن سے کہا ہوا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا. ان 6 یوسیز میں جتنی چیزیں ہم نے پیش کی ہیں, الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا اعلی کار بنا ہوا تھا, اس نے پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ سنایا. ہم نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا, ایک جج نے ان کے فیصلے کو کالعدم کیا لیکن آگے کا لائحہ عمل نہیں دیا. ہم نے انٹرا کورٹ اپیل کی اور الحمدللہ وہاں سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں, اس پوری کام میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کیس کو دوبارہ سے سنا جائے, اور جب تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, یہ ہماری فتح ہے. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم قبضے کو قبول نہیں کر سکتے. اور مزید یوسیز جو انہوں نے ضمنی انتخاب میں کھائی ہیں, ایک ایک کیس بنا کر ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ طریقہ اور ضابطہ یہی ہے. ہمیں کوئی توقع نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ بکاؤ مال جو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہے یہ کوئی انصاف دے گا. یہ انصاف نہیں دے گا. ہم کورٹس میں جائیں گے, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے کراچی پر, اوطاق نہیں بننے دیں گے وڈیروں کی ہم انشاءاللہ, اور ہم مل کر لڑیں گے. پورا شہر کراچی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ووٹ دیے لوگوں نے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح سے بستیوں کی بستیوں میں قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے, مار پیٹ کر رہے تھے, قبضے کر رہے تھے, اور چونکہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو گئے تھے تو انہوں نے انور چوہان صاحب کو اور اپنے آر او شجاعت صاحب کو استعمال کر کے نتیجہ تبدیل کروایا. میں خود لے کر گیا تھا UC4 کا نتیجہ. مجھے بتائیے, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایک مثال. یہ 41 ووٹ ہیں ان کے,
ये पीपी के नीचे साइन भी है اور تمام پولنگ ایجنٹس کے نشان لگے ہوئے ہیں. पीपी का भी है. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنٹ بھی ہے, جماعت اسلامی کا بھی ہے, پی ٹی آئی ٹی ایل پی کا بھی ہے, اور اس کو جو جمع کرایا ہے وہ 419 جمع کرایا ہے. یہ انور چوہان صاحب, سکندر راجہ صاحب اور شجاعت صاحب, یہ کیا الیکشن کمیشن کے منہ پہ کالک نہیں ہے کہ تم نوکر بنے ہوئے ہو, پیپلز پارٹی کے غلام بنے ہوئے ہو, اس طرح عوام کا مینڈیٹ کھا رہے ہو. تمہیں کھانے دیں گے ہم اس طرح مینڈیٹ, گھسیٹیں گے تمہیں کورٹوں میں انشاءاللہ, نہیں چھوڑیں گے اس طرح سے. مناتے رہو تم جشن اور لیتے رہو ان سے مراد, یہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, یو سی 4 ہو, یو سی 13 ہو, نئی کراچی کی, یو سی 2 ہو کورنگی کی, اور اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں انہوں نے پی ٹی آئی کی, وہ 200 ووٹ ہم سے جیتے. ہم نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا کہ ووٹوں میں کوئی جیت جائے, پیپلز پارٹی بھی جیت جائے تو ہمیں کیا ہے. لیکن جب آپ 200 ووٹ سے وہ آگے تھے, 2900 2700 ہمارے تھے, 1200 ووٹ پیپلز پارٹی کے تھے, پیپلز پارٹی کو جتا دیا, پی ٹی آئی کو ہرا دیا, جماعت اسلامی کو ہرا دیا. اور یہی کام انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا تھا. اس کا جشن منانے جا رہے ہیں بلاول صاحب آج, اور اپنے میئر کو نامینیٹ کریں گے. انہوں نے ابھی ایک ترمیم پاس کی ایکٹ میں. ہم نے تجویز کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ میئر کا انتخاب آپ ڈائریکٹ کروائیں, بھاگ گئے, نہیں کروایا, ڈرتے ہیں. یہ بھی ڈر گئے تھے اس وقت, ایم کیو ایم بھی اس وقت تو لائن میں تھی, اس وقت وہ بھی ڈر گئی تھی اور نہیں کروایا انہوں نے. بہرحال سیکنڈ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اینی پرسن کروائیں, آپ کونسل سے نہیں, باہر کا بھی رکھیں, نہیں کیا انہوں نے. اب جب اس سچویشن میں پہنچے ہیں کہ جب پروسیس مکمل ہو گیا, اور پروسیس مکمل ہونے کے بعد اب میئر کا انتخاب ہونے والا ہے, تو انہوں نے اسمبلی میں اپنی جو وڈیرا شاہی اکثریت ہے اس کے ذریعے سے, جاگیرداروں کی اکثریت سے پھر یہ پاس کر لیا کہ اینی پرسن ہوگا اور 6 مہینے میں اس کا کونسل کا ممبر بنے. اصولی طور پر ہمیں اس سے اختلاف نہیں تھا پہلے, لیکن اس موقع پہ کرنا بدنیتی کا اظہار ہے. اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جب ان کی گنتی پوری نہیں ہوگی نا, پوری خرید و فروخت نہیں کریں گے, تو یہ شو آف ہینڈ بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کوئی ترمیم کرنا جس کا تعلق الیکشن کے پروسیس سے ہو. اگر اختیارات سے ہو تو بات الگ ہے, لیکن اگر الیکشن کے پروسیس سے کسی ترمیم کا تعلق ہے تو کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں الیکشن کمیشن سنے گا, ہم عدالت کا راستہ اختیار کریں گے. کیسے آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو بدل سکتے ہیں جبکہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بالکل این اس پر پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے یہ دھاندلی, یہ دھاندلا, یہ تعلیم کی تباہی. K4 منصوبہ ہے. آج سے 4-5 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے تمام پارٹیوں کو بلایا, ہم بھی اس میں گئے تھے, شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہو, 4 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں وہ K4 کی ایک لائن تھی جو وہاں سے چل رہی تھی, اور وہ ہوا ایک کہ ڈیزائن کی غلطی تھی اور فلاں تھا اور یہ تھا, اب تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا کہ اتنے جو اربوں روپے لگیں یہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اب تو ہماری مجبوری ہے, ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں سر نو اس پہ کام کرنا چاہیے, وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن کسی پارٹی نے بھی اس کو پراپر ٹیک اپ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ہم اس کو بنائیں گے, وابڈا بنائے گا, بجٹ میں ایلوکیشن نہیں ہوئی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 15 سال سے برسر اقتدار ہے پیپلز پارٹی, جس میں 6 سال ایسے گزرے ہیں جس میں یہ وفاق میں بھی ہیں. 8 سے لے کر 13 تک تو یہ وفاق کے وزیر اعظم بھی یہی تھے نا, صدر بھی زرداری صاحب تھے, سندھ بھی ان کے پاس تھا, پورا سب کچھ ان کے پاس تھا. تو وہ K4 میں کام کیوں نہیں ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد سندھ میں تو یہ موجود ہیں, کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ 1 سال سے کیوں نہیں ہوا؟ کراچی بوند بوند کو ترسے, اور اس پانی میں سے بھی ٹینکر مافیا کا راج ہو. اس کا جشن منائیں گے کہ آپ ٹینکر میں پانی آئے گا, نلکے میں پانی نہیں آئے گا. قبضہ کیا ہوا ہے پورے سسٹم پر, بے ہنگم تعمیرات, ریگولرائزیشن کی خلاف ورزی, بالکل بدترین طریقے سے صورتحال. اور پھر اس کے بعد پہلے تو انہوں نے KBCA کو SBCA بنایا. اب حال یہ کہ کوئی ادارہ اپنی جگہ کام نہیں کر رہا ہے, ایک سسٹم کام کر, اس کا نامی سسٹم رکھا ہے انہوں نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اداروں سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں پولیس سے, کوئی ہے اس ملک میں جو پیپلز پارٹی کے سسٹم کے خلاف بات کرے؟ اربوں کھربوں روپے کا یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ کو کوئی چیز پاس کروانی ہے, پہلے آپ اداروں میں جاتے تھے, اب 1 ونڈو آپریشن ہے, سسٹم کام کر رہا ہے, بلاول ہاؤس تک پیسے پہنچ رہے ہیں, اس کا جشن منا رہے ہیں آپ, اور قبضہ کریں گے آپ کراچی پر, اور بات کریں گے ہمارے بچوں کو, اور گرائیں گے گٹروں میں ہمارے بچوں کو.
گلشن اقبال میں آج کتنے دن ہو گئے؟ 6 تاریخ کو بچہ گٹر میں گرا تھا، کھلے ہوئے مین ہول، اور آج تک وہ نہیں ملا ہے۔ ان کے ماں باپ سے پوچھو جا کے، اور جب ان کے وزراء سے اور ان کے ترجمانوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ لوگ چرسی جو ہے لے جاتے ہیں، اور لوگ بھی تو خیال نہیں کرتے۔ لوگ خیال نہیں کرتے؟ تم نے اپنی پسندیدہ پارٹی ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر وہاں بٹھایا ہوا ہے، جو چیئرمین منتخب ہو گئے، ان کا پروسیس آگے نہیں بڑھایا، ان کو کام نہیں کرنے دیتے، گٹر کے ڈھکن پڑے ہوئے ہیں اپنے پاس، گٹروں میں نہیں لگاتے ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جائیں اس کی حالت تو دیکھیں اس جگہ پر۔ اور میں خود وہاں پر پہنچا ہوں 6 تاریخ کی رات کو، اس ماں کے آنسو دیکھ رہا تھا، وہ باپ پریشان تھا کہ میرا بچہ تو مجھے دکھا دو جس بھی حالت میں ہو، اور کوئی ادارہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہاں میں نے فون نہیں کیے۔ یہ نظام ہے ان کا، 15 سال سے برسر اقتدار ہیں، اس کا جشن منائیں گے آج یہ، اور کراچی کا شکریہ ادا کریں گے۔ کراچی کے لوگ آپ لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی کراچی سے جو محبتیں ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور انشاءاللہ کراچی کے لوگ آپ کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ساری دھاندلی کے باوجود، یہ ساری چیزوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ اب یہ آج جو اعلان کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات کا کر رہے ہیں، اور اس کا اعلان کریں گے کہ اب ہم جو 24 لوگ اس وقت ان کے کم پڑیں گے، اگر سارے ان کے اتحادی بھی مل جائیں اول تو انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم بات کریں گے، تو آج یہ اعلان کریں گے اس جشن میں کہ ہم 24 انسانوں کی منڈی لگائیں گے، ان کو خریدیں گے، ان کی قیمت لگائیں گے، کچھ لوگ بکیں گے، اور جمہوریت کے منہ پر مزید کالک ملیں گے، اور یہ کالک در حقیقت یہ لوگ اپنے منہ پر ملیں گے۔ اس کا اعلان کریں گے کہ ہم اپنی کالک ملنے جا رہے ہیں، ورنہ تو نہیں جیت سکتے، ورنہ تو ان کو شرم آنی چاہیے جس طرح کے دعوے کرنے پر۔ بہرحال میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی لڑے گی انشاءاللہ، پرامن جد و جہد کرے گی، جمہوری انداز میں کوشش کریں گے، آئینی حق استعمال کریں گے، قانونی حق استعمال کریں گے، تمام ہم اپنی پارٹی سے سرنو رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اور اگر انہوں نے دھاندلی کی کوشش کی، انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے قبضے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پرانی تاریخوں میں زندہ ہیں، اور جو چاہیں گے کرتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا اب انشاءاللہ، کو اس طرح سے نہیں قبضہ کرنے دیں گے۔ یہ آتے واقعی خدمت کرتے تو لوگ خود ان کو ووٹ ڈالتے۔ دیکھے تو صحیح ان کو کہاں سے ووٹ پڑے ہیں اور کیوں پڑے ہیں، کس طرح اس طرح کے ووٹ پڑے ہیں ان کو۔ اس طرح کے ووٹوں سے آپ جیتنا چاہو تو پورے ملک میں جیت جاؤ، کون پوچھنے والا ہے آپ سے۔ لیکن یہ نہیں چلے گا کہ پہلے حلقہ بندیوں میں جیتو، ووٹر لسٹوں سے جیتو، پھر اس کے بعد قبضے کر کے جیتو، پھر بھی بچ جائے تو آرو کے ذریعے جیتو، پھر بھی بچ جائے تو مزید نتیجے تبدیل کرو، ری کاؤنٹنگ کے ذریعے جیتو، پھر بھی پورا نہ پڑے تو انسانوں کو خریدو۔ یہ ہے آپ کی کامیابی، یہ ہے آپ کی پوری داستان۔ تو اس داستان سے کراچی کا بچہ بچہ واقف ہے، کراچی کی ہر خاتون واقف ہے۔ آپ نے جس طرح سے بجلی، پانی، گیس، سڑکوں، ٹرانسپورٹ، اس ساری صورتحال میں مبتلا کیا ہے، کراچی کو کہاں نیچے کی طرف پہنچا دیا ہے، ہماری تعلیم کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے روزگار نہیں ہے، ہمارے بچوں کو یہاں پر سرکاری جاب نہیں ملتی۔ جب اس ساری صورتحال موجود ہے تو پھر لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے، تو لوگ آپ کو کبھی کراچی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ کراچی کے لوگ، بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو درست کر لیجئے، اب بھی وقت ہے، ورنہ پھر جب لوگ انتقام لینے آتے ہیں نا، تو آپ ہی کی لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو جو آپ کی فسطائیت ہے نا، اس کو جمہوریت سے ہم بدلیں گے۔ آپ جو جمہوریت کے نام پر خود پارٹی میں مذاق بناتے ہیں، جمہوریت کا خاندان پر، وراثت میں، وصیت میں پارٹی چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح کی جمہوریت آپ کی ہے جو آپ نے الیکشن میں کیا، پھر واقعی لوگ اپنی اصل جمہوری عمل سے پھر آپ کو شکست دیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے انسانوں کی منڈی لگانے سے باز آ جائیں، آپ خرید و فروخت سے باز آ جائیں۔ اس کو بہت طویل عرصے تک نہیں بلکہ بہت جلدی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ کتنی باتیں بتائیں بھائی، اسٹریٹ کرائم تو پورا ایک موضوع ہے، پورا ایک موضوع ہے جو ان کے پورے قبضہ مافیا سے چل رہا ہے۔ جی
کر رہی ہے. اصلاح فرمائیے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کوئی ایسا کوئی مہم چلائے گی کہ جو ہے ان کو دوبارہ سے لائسنس نہ ملے گی، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں دوبارہ لائسنس لینے کے لیے؟ نیپرا میں جتنی ہیئرنگ ہوتی ہیں اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی شریک نہیں ہوتی، بدقسمتی سے. اور اس لیے نہیں ہوتی کہ ظاہر پولیٹیکل پارٹیوں کی سٹیک ہیں. صرف جماعت اسلامی ہے جس نے اس موضوع پر جو نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں شرکت کی ہے. اور جتنے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے معاملات ہیں اس پہ بھی ہم پوری طرح سے کراچی کا کیس پیش کرتے ہیں. ہم عدالت میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ پر ہمارا ایک کیس موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو معاملہ ہے جس میں ان کو لائسنس ہے اس پر تو ہم نے بہت واضح طور پر اپنا موقف، ایک ہیئرنگ میں تو میں خود شریک تھا جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اس کے پیسے انہوں نے مانگے تھے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے تاکہ ہم اپنے تو اس میں خود موجود تھا. میری کسی بات کو رد نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، دلیل کی بنیاد پہ ہار جاتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے نیپرا اور حکومت کا اتحاد ہے. کیل الیکٹرک نیپرا حکومت کا ایک شیطانی اتحاد ہے کراچی کے خلاف، اور حکومت میں یہ سب شامل ہیں، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں. یہ مجرم ہیں کراچی کی جو کیل الیکٹرک مافیا کی اس مینجمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. تو جماعت اسلامی ان کے لیے لڑ رہی ہے، لڑے گی. ہم قانونی طریقہ بھی اختیار کر رہے ہیں اور جو جدوجہد ہماری ہے اس کو تو سب کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ہم اب کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. نہیں ہونا چاہیے. یہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیا؟ یہ بتائیں نا، یہ بتائیں کہ ہم اپنی ہی حکومت، اپنی ہی نااہلی اور اپنے ہی مس کنڈکٹ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو کیسے ہم قبول کر لیں گے اس کو؟ بالکل قبول نہیں کر سکتے. غلط کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو دباؤ میں لینے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. جی کس کی گھنٹی؟ آج میرے خیال ہے یہیں تک رکھیں، آج یہیں تک رکھیں یار، پکوڑوں کی دکان لگی ہوئی، آج چھوڑ دیں. اصل میں دیکھیں ظاہر ہے وہ گورنر ہیں اور ایم کیو ایم کے گورنر ہیں تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کچھ چیزیں کریں. تو مردم شماری پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ فیل ہو گئے ہیں. نہیں سر، ابھی انہوں نے کہا ہے ہاں کہ اگر 2 کروڑ سے کم آبادی گنی گئی تو میں اپنی سیٹ سے جو ہے استعفیٰ دے دوں گا. 2 کروڑ یہی تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا. میں ان کی بات نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا نہیں کہا. لیکن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بہت بڑا شارع فیصل پہ احتجاج کیا تھا، بہت بڑا مارچ کیا تھا وہاں بھی، اور اس کے بعد بھی مسلسل کہتا رہا ہوں کہ بعض پارٹیاں حکومت سے ساز باز کر رہی ہیں کہ کوئی ایک گنتی پر ڈن کر دیں. اور کراچی کی جو اصل گنتی ہے 3.5 کروڑ، اس کے مقابلے میں پہلے تو شاید 2.5 کی بات ہوئی تھی، اب تو یہ 2 کروڑ کے آس پاس پہ ڈیل کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا کراچی کے خلاف، کراچی کے پر چھرا گھونپنا ہوگا. پہلے بھی ایک جرم کر چکے ہیں پچھلی مردم شماری کی منظوری دے کر، تو اب اگر پھر یہ جرم کریں گے تو ظاہر ہے جبھی تو کراچی کے لوگ ایسے لوگوں سے اب بیزار ہو گئے ہیں اور ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ جو کراچی کو بار بار وڈیروں کے ہاتھوں بیچتے ہیں. نہیں، میں نے تو اب اس پہ پوری بات کی ہے نا، اس میں کر چکا ہوں بات کہ اس موقع کے اوپر خاص طور پر جب الیکشن پروسیس شروع ہو جائے تو کوئی بھی ترمیم لانا چاہے. ماضی میں ہماری یہ تجویز تھی، ہماری 1 2 3 کر کے تجویزیں تھیں. پہلی تجویز یہ تھی کہ پورے شہر کی بنیاد پر میئر کا ڈائریکٹ انتخاب ہو، وہ تو بھاگ گئے نہیں کیا انہوں نے. دوسری تجویز یہ تھی کہ پھر اینی پرسن ہونا چاہیے، اور تیسری تجویز تو پھر ظاہر ان کی تھی وہ تو ہم نے جو ہے وہ اس پر دی تھی. لیکن اس ٹائم پر جب کہ پروسیس آگے بڑھ چکا ہے، ضمنی انتخاب تک ہو چکا ہے، اس طرح کی ترمیمیں لانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیزیں کرنے کے لیے جو چاہیں کریں، تو یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اصولی طور پر چیزیں پہلے ٹھیک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری ان سے بہت اچھی بات چیت جاری ہے. میں کوئی حتمی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جب تک کہ کوئی مشترکہ ہم اعلان نہیں کریں، اس سے پہلے تو گفتگو ہی ہوتی ہے، تبادلہ خیالی ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتوں میں یہ پروسیس اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے. البتہ جتنی دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کے حوالے سے ہم دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اس کے خلاف. اور میں نے تو خود بتایا آپ کو کہ بھائی دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ایک امیدوار جیتے تھے اورنگی ٹاؤن سے، وہ تو جماعت اسلامی اس میں سیکنڈ تھی نا.
اس کے باوجود ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں دوسری جگہوں پر اپنے پولنگ ایجنٹ کے جو بھی ان کے پاس فارم ہے. تو ہم چونکہ نہ انہوں نے دھاندلی کی ہے نہ ہم نے دھاندلی کی ہے, تو ہم اس مشترک چیز کے اوپر تو الحمدللہ مل کر کام کر رہے ہیں, اور آئندہ کراچی کے مستقبل کے حوالے سے بھی اور کراچی کو یہ جو قبضہ سسٹم ہے اس سے بچانے کے لیے انشاءاللہ ہم مشترکہ کام کریں گے. ابھی تو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال ہے گفتگو تو ہر طرح سے ہوتی ہے, لیکن میں ابھی اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. اور ایک پروسیس ہے, اس وقت تو ظاہر ہے 3-4 دن سے تو ایک ویسے ہی بھونچال آیا ہوا ہے, لوگوں کی اویلیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں, تو لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا رابطہ موجود ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس دفعہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اور انشاءاللہ اگر ہمارا ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے, یعنی الیکشن کا اتحاد, جو یہ آگے کے پروسیس کا اتحاد میئر اور ڈپٹی میئر پر, تو اللہ نے چاہا تو ہم دونوں مل کر اس کا اہتمام کریں گے کہ یہ کالک مزید کوئی نہ مل سکے.